السلام علیکم گائز، میرا نام ہے مقدر گائز۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں داستان یوسف کے ایک ہم ویڈیو آج ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا، مزید اسی طرح کا اپڈیٹ دیکھتے جانا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ داستان یوسف علیہ السلام اور زلیخا۔ برادران اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کا قصہ بہت مشہور ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، دنیا کے نشیب و فراز ہے، اور یہ سبق ہے کہ انسان آزمائشوں میں پڑھ کر پاک دامن رہ سکتا ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کثرت سے آیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ بے مثل حسن، بلند کردار اور وقار کے سبب آپ نے بہت سی مصیبتیں جھیلیں، مصائب برداشت کیے، ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گئے، لیکن ہر موقع پر آپ برائیوں سے پاک، ثابت قدم اور سر بلند رہے۔ اس سورہ یوسف کے سلسلے میں شان نزول کیا ہے؟ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی تعلیم کے منکر تھے۔ آپ کو حیران کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے سوالات آپ سے کرتے۔ یہودی بھی کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرو، اگر سچے نبی ہیں تو سب باتیں صحیح صحیح بیان کر دیں گے، ورنہ کچھ نہ بتا سکیں گے۔ پوچھو وہ کون تھے، مصر کیوں گئے، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ کفار مکہ نے یہودیوں کی ہدایت کے مطابق بہت سے سوالات کیے۔ قرآن حکیم میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے پورے واقعات کا علم آپ کو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصے میں انسانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور اچھائیاں ہیں۔ آپ بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر موقع پر آپ پاک و صاف اور کامیاب رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص وطن ملک شام تھا۔ ارض فلسطین میں کنعان سے بھی آپ کا تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، در و دیوار جگمگا اٹھے، راحیل کے لخت جگر سے تمام کنعان روشن ہو گیا۔ شہر کا کوئی ایسا انسان نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے روئے مبارک کی زیارت سے متحیر نہ رہ گیا ہو۔ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو آپ سے پیار تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے جدا نہ کرتی۔ برس کے آپ کی پرورش بڑے ناز و نیم سے ہونے لگی۔ 2 سال کے بعد راحیل کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنی یامین رکھا گیا۔ بنی یامین کی پیدائش کے بعد قضائے الہی سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح آپ والدہ معظمہ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی عزیز بیوی کے انتقال کا بے حد غم ہوا اور آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ انہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی فکر دامنگیر تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی آسان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلگیر و ملول دیکھ کر ان کی حقیقی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی پرورش اپنے ذمے لے لی، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک حد تک اطمینان ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بہن کے یہاں جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھ آتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد محبت پدری سے لاچار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو واپس اپنے پاس لے آئے۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی خواب دیکھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ایک روز شب میں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے
इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अच्छा, हजरत यूसुफ को बुलंद तरीन दर्जा अल्लाह ताला देने वाला है। बिल्कुल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करना। भाइयों से बयान न शैतान इंसान के पीछे पड़ा रहता है, कहीं वो परेशान न करे। अच्छा, लीजिए अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक और ख्वाब सुनिए। अच्छा, एक रात जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे थे सही। कि उन्होंने एक और ख्वाब देखा। ये ख्वाब वही था जिसका कुरान करीम में भी जिक्र आया है। जी, बिल्कुल। ख्वाब देखकर जनाब यूसुफ निहायत सरासीमा हुए और उसी सरासीमगी में आंख खुल गई। अच्छा, आपने अपने वालिद बुजुर्गवार को जगाया और उनसे अर्ज किया कि मैंने अभी अभी एक ऐसा ख्वाब देखा है अच्छा, जिसने होश उड़ा दिए हैं। सही। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए तो आपने बताया कि मैं एक बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पर बैठा हूँ अच्छा, जिसके चारों तरफ नहरें जारी हैं और उनके इर्द गिर्द मेवेदार दरख्त हैं। हैरान होकर उस नजारे को देख रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स ने आकर एक कुंजियों का गुच्छा मेरे हाथ में दे दिया और फरमाया कि ये सारे जहां की कुंजियां हैं। अच्छा, मैंने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि तमाम आसमानों के दरवाजे खुल गए। सही। अभी उन दरवाजों को देख ही रहा था कि यकयक आसमान से 11 सितारे, चांद और सूरज उस पहाड़ पर उतर आए बिल्कुल। और उन्होंने मुझे सजदा किया। इस ख्वाब को सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए बिल्कुल, कि हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला बहुत बुलंद दर्जा अता करेगा सही, और दुनिया और आखिरत दोनों जगह सरफराज होंगे। सही। चुनाचे आपने बेटे को तसल्ली और तशफ़ी देकर उस ख्वाब की ताबीर बई अल्फाज बयान फरमाई। सही, जाने पिदर, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारा ये ख्वाब बहुत ही मुबारक ख्वाब है। सही, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और दीन में बहुत बड़ा दर्जा इनायत करने वाला है। सही, तुम एक रोज मिस्र के बादशाह बनोगे। सही। यही नहीं बल्कि खुदाए पाक तुम्हें नबूवत का दर्जा भी अता फरमाएगा और तुम पर वही नाजिल हुआ करेगी सही। जैसी कि अंबिया पर नाजिल होती रही है। तुम्हारे सौतेले भाई जो तुमको पसंद नहीं करते